الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، باذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، کل کلام لا یذکر اللہ فیہ فیبدأ بہ وَيُصَلِّ عَلَيَّ فِيهِ فَهُوَ أَقْطَعُ أَقْطَعُ مَحْمُوقٌ مِّن كُلِّ بَرَكَةٍ، یعنی جس کلام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے وہ ادھورا اور نامکمل اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی حصول برکت کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جائز و نیک کام کے شروع میں جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہمارا وہ کام شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت، ماہ نبوت، مالک کوثر و جنت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر تھے۔ کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ یاد رکھیے، کھانے یا پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جہاں آخرت کا عظیم ثواب ہے وہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی مضر یعنی نقصان دہ اجزاء شامل بھی ہوں تو انشاءاللہ عز و جل وہ نقصان نہیں دیں گے۔ اسی ضمن میں ایک حکایت سنیے اور جھوم اٹھیے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام حیرہ میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا، یا سیدی ہمیں اندیشہ ہے کہیں یہ عجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں، لہذا محتاط رہیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لاؤ میں دیکھ لوں گا عجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔
الحمدللہ عز وجل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بال برابر بھی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا. اور کلبی کی روایات میں یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد المسیح تھا ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اس کے کھا لینے سے 1 گھنٹے کے بعد موت یقینی ہوتی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زہر مانگ کر اس کے سامنے ہی بسم اللہ رب اللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء پڑھا اور زہر کھا گئے. یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم انتہائی حیرتناک بات ہے کہ یہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہے. اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے ورنہ ان کی فتح یقینی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے بسم اللہ شریف کی برکت سے خطرناک زہر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا. ہمیں بھی ہر کام کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کرنی چاہیے اور جب بھی فارغ وقت ملے تو ذکر اللہ میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اپنے پاک نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام بھی ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ خود اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ اپنے حبیب پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا تو کہیں اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو بھی لازم فرمایا اور کہیں اپنی اور اپنے حبیب کی نافرمانی کرنے والے کو مستحق عذاب النار قرار دیا. اسی طرح متعدد مقامات پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جدا نہیں فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ذکر اللہ عز و جل کے ساتھ ساتھ ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی اپنی زبانیں تر رکھا کریں. انشاءاللہ عز و جل رحمتوں اور برکتوں کا ڈھیر خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی ابی رحمت اللہ الہادی خزان عرفان میں آیا مبارکہ ورفعنا لک ذکرک ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا کے تحت فرماتے ہیں. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اذان میں تکبیر میں تشہد میں منبروں پر خطبوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے رسول کو بھی یاد رکھا جائے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ شخص کافر ہی رہے گا. اسی طرح حضرت علامہ محمد مہدی فاسی علی رحمت اللہ الکافی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں علامہ فاقہانی قدس سرہ النورانی سے منقول ایک قول بیان فرماتے ہیں ہر مصنف مبلغ درس دینے والے خطیب شادی کرنے والے اور نکاح پڑھانے والے کے لیے اور تمام اہم امور سے پہلے مستحب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام بھی پیش کرے. مزید فرماتے ہیں حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ذکر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں نبی پاک کا ذکر نہیں ہے. اگر کوئی ہمیشہ ذکر الہی کرتا رہے تو اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اسے ایسی نورانیت حاصل ہوتی ہے جو اس کے تمام برے اوصاف کو ختم کر دیتی ہے. اور ذکر الہی کی ہیبت و جلالت کے سبب طبیعت میں جو گرمی پیدا ہو جاتی ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے طبیعت کی یہ حرارت دور ہو جاتی ہے اور نفس کو قوت حاصل ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے
خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی وبا، خدا نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ گفتگو سے معلوم ہوا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ساتھ ہی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک کل بروز قیامت ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے۔ اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی اثنا میں سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، لبیک اے ابو البشر۔ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے، یہ سن کر میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کو پیچھے چلوں گا اور کہوں گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں گے، ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے، اے میرے پروردگار عز و جل، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر میں اپنی گود سے سفید کاغذ نکالوں گا اور اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال دوں گا اور میں کہوں گا، بسم اللہ، بس وہ نیکی والا پلڑا برائیوں والے پلے پر بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی، خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب عز و جل کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ پھر وہ کہے گا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے اور آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ اس حکایت کی عکاسی کرتے ہوئے میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ان کی آواز
پھر مجھے دامنے عقدت میں چھپا لے تو اور کلمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو پھر سے کہے محفوظ ہے ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، سب کو اس راہ میں کے اس سب کو اس راہ میں کے اس اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو اپنے سلسلے میں اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0321381 اور 030915612 پر SMS یا ایک مدنی چینل پر کر سکتے ہیں۔